رات کے 3 بج رہے تھے۔ فضا مکمل خاموشی کا شکار تھی۔ اندھیری رات میں چاند اکثر خوبصورت لگتا ہے، مگر قبرستان میں وہی چاند خوف کے مناظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک بوڑھی عورت رات کے 3 بجے قبرستان میں قدم رکھتی ہے۔ مکمل خاموشی، ہر طرف سناٹا اور اندھیرا۔ بہت ہی مشکل سے قبروں سے بچتی بچاتی ایک مخصوص قبر پہ جا پہنچتی ہے اور دائرے میں بیٹھ جاتی ہے۔ کوئی 10 منٹ جادوئی اشلوک کو بڑبڑانے لگی، پھر ایک لیمو پر پھونک ماری، پھر اپنا ہاتھ کاٹ کر اس لیمو پر خون گرایا۔ وہ بوڑھی عورت چلہ کاٹنے میں مصروف تھی۔ پہلے تو وہ قبرستان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو رہی تھی، مگر جیسا کہ اس عورت نے کہا تھا کہ کچھ ہوگا، ابھی تک نہیں ہوا تھا، تو وہ پرسکون ہوتی اپنے کام میں مصروف تھی، جب اچانک کسی لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس بوڑھی عورت کو خوف آنے لگا۔ آس پاس نظر دوڑائی تو کچھ نہ دکھا۔ وہ پھر اپنے کام میں لگ گئی، مگر اس بار کسی کے پھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ اس عورت نے سر اٹھایا تو سامنے بہت سارے سرکٹے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر اس بوڑھی عورت کو اپنی روح پرواز کرتی محسوس ہوئی۔ جادوئی اشلوک بڑبڑاتے ہوئے زبان کپکپانے لگی تھی، اور وقت تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ علی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ نظر اٹھا کر اریج کو دیکھا جو اس کی گھڑی لے کر آ رہی تھی۔ پہلے اسے سوچا رات والے واقعے کا ذکر کرے، پھر اس کا پرسکون چہرہ دیکھ کر کچھ نہ بولا اور چابیاں اٹھاتا گھڑی لے کر گھر سے نکل گیا۔ علی کے آفس جاتے ہی 9 بجے کے وقت سلطانہ بیگم محلے میں جانے کا کہتی نکل گئیں۔ اریج نے بہت کوشش کی کہ وہ اسے ساتھ لے جائیں، مگر وہ نہ مانی، تو اریج نے ان کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطانہ بیگم فقیرہ کے آستانے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ دیکھ کر فقیرہ کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی، جسے وہ جلد ہی چھپا گئی۔ آؤ، ہو گیا عمل؟ فقیرہ نے پراعتماد انداز میں بات کا آغاز کیا۔ جی، سلطانہ بیگم مختصر ہی بول پائی، کیونکہ رات جو ان کے ساتھ ہو چکا تھا اس کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں مزید یہ سب نہیں کرنا چاہتی، سلطانہ بیگم ہمت جمع کرتی ہوئی بولی، تو فقیرہ جو پرسکون بیٹھی تھی اچانک اس بات پر گڑبڑا گئی۔ کیوں بی بی، ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے بھی تمہارے ساتھ پوری رات عمل کیا ہے جسے تم ضائع کرنے پر تل گئی ہو۔ فقیرہ غصے سے بولی، اور غصے میں جان کر جھوٹ بول دیا کہ وہ رات میں عمل کرتی رہی ہے۔ اس کی بات سن کر سلطانہ بیگم شرمندہ سی نظریں جھکا گئیں اور رات کا گزرا سارا واقعہ فقیرہ کے گوشے گزار کر دیا۔ دیکھو بی بی، جب تم اپنا مقصد حاصل کرو گی تو چیزیں تو روکیں گی نا؟ فقیرہ نے انہیں پچکارتے ہوئے کہا تو سلطانہ بیگم کا کچھ حوصلہ بڑھا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، آگے کیا کرنا ہے؟ سلطانہ بیگم کچھ دیر کی خاموشی اختیار کرنے کے بعد بولی، تو پھر فقیرہ نے انہیں آگے کا عمل بتایا اور پھر ایک تعویذ دیا۔ مگر یہ عمل سلطانہ بیگم کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ فقیرہ بظاہر تو ان کی ہی مدد کر رہی تھی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب اپنے خاص مقصد کے لیے کروا رہی تھی، جس کا ان کو بہت جلد پتہ چلنے والا تھا۔ سلطانہ بیگم رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد کچن میں گئی اور 2 گلاسوں میں دودھ نکال کر اس میں سے ایک گلاس میں تعویذ گھولنے لگی۔ 2-3 منٹ کی پڑھائی اور تعویذ کو گھولنے کے بعد اس میں سے نکالا اور اپنے پلو میں چھپاتی پھر دودھ ٹرے میں رکھ کے اریج اور علی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ تم دونوں کی حالت دیکھو، کتنے کمزور ہو گئے ہو، بالکل اپنا خیال نہیں رکھتے۔ سلطانہ بیگم داخلی دروازے پر کھڑی ہوتی ہوئی بولی۔ امی، ہم تو رکھتے ہیں خیال، ایسی زحمت کیوں کی؟ ابھی اریج لے آتی۔ علی آرام سے بولا۔ اریج تو حیرت سے اٹھ کر شیشے میں خود کا جائزہ لینے لگی، مگر اسے کہیں سے بھی وہ کمزور نہ لگی۔ پتہ نہیں کہاں سے، بحث مت کرو، یہ دودھ لو۔ سلطانہ بیگم ان دونوں کو ٹوکتی ہوئی بولی تو وہ دونوں سر کو خم دے گئے۔ انہوں نے تعویذ والا گلاس اریج کی طرف بڑھایا، جبکہ دوسرا گلاس علی کو دیا، اور تب تک وہاں بیٹھی رہیں جب تک دونوں نے دودھ مکمل پی نہ لیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ گھر میں گہری خاموشی تھی۔ سلطانہ بیگم کی نظروں سے نیند کوسوں دور تھی۔ انہوں نے وال کلاک پر نظر دوڑائی۔ ابھی تو 2 گھنٹے ہیں، کیا کروں؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ پھر انہیں ماضی یاد آیا، جسے سوچتے ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مگر اب تو سب ٹھیک ہونے والا تھا، جیسا وہ چاہتی تھی سب کچھ ویسا ہوتا بہت جلد۔ یہی سب سوچتے سوچتے الارم بجا تو وہ اٹھ بیٹھیں اور آس پاس نظر دوڑاتی چھت کی طرف دبے قدموں چلنے لگیں۔ آج ٹھنڈ کچھ کم تھی، مگر لاہور کی ٹھنڈ تھی، بھلے کچھ کم تھی، مگر آج بھی سلطانہ بیگم کا خون جمانے کا خوب کام کر رہی تھی۔ انہیں ٹھنڈ اپنی جسم کی ہڈیوں تک میں محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سے اسٹور روم میں گئیں، جا کر الماری سے ایک کالا کپڑا نکالا اور کالا ہی دھاگا نکالا
اس کے بعد پہلے والے عمل کی طرح اس میں بھی کپڑے اتار کر سائڈ پر رکھ دیے، اور پھر وہی بلی کا خون جس پر پڑھائی کی تھی اور فقیرہ نے بھی کچھ پڑھ کے انہیں دیا تھا، اس میں سے تھوڑا سا خون جسم پر ملنے لگی۔ اس کے بعد ایک دائرہ بنانے لگی۔ اس سب سے فارغ ہو کر وہ اس دائرے میں دیا جلا کر بیٹھ گئی اور پھر عمل شروع کر دیا۔ وہ جادوئی اشلوک پڑھتی جا رہی تھی اور دھاگے پر پھونک کر اس پر کپڑے سے گڑیا بنانے لگی۔ ابھی تک گڑیا گردن ہی تک تیار ہوئی تھی جب پہلے کی طرح لائٹ بجھ گئی، مگر انہیں اس بار ڈر نہیں لگا۔ لیکن جب سامنے کی دیوار پر بلی کے پنجوں کے نشان پڑتے دیکھے تو ان کی جان نکل گئی۔ پھر کمرے میں سایہ دیکھ کر ان کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا، مگر اب گڑیا تو بنانی ہی تھی۔ انہوں نے اپنی پڑھائی کی رفتار بڑھا دی۔ گڑیا کا کام مکمل ہوا تو پھر وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہوئی اور ایک ٹانگ کو اپنے اس ٹانگ کے گھٹنے پر رکھا جس سے وہ کھڑی ہوئی تھی، اور سر کے اوپر آپس میں ہاتھ جوڑ کر پڑھائی شروع کر دی۔ اس عمر میں یہ سب کرنے میں انہیں اپنا بدن دکھتا محسوس ہوا، مگر جب اللہ دلوں پر مہر لگا دے تو کہاں کسی بات کی فکر ہوتی ہے۔ وہ پڑھائی مکمل کرتی پہلے کی طرح ٹھنڈے پانی سے نہا کے دبے پاؤں نیچے گئی، اور پھر وہ گڑیا اریج کے بیڈ کے نیچے رکھ دی اور خاموشی سے جا کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ ابھی سلطانہ بیگم کو گئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب اریج کی آنکھ کھلی۔ اسے گھر میں کوئی نہ دکھائی دیا۔ اس نے علی کو آواز دی، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ آیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی۔ پھر وہ کسی اندیکھی چیز کے پیچھے جا رہی تھی۔ وہ جب گھر سے باہر آئی تو آس پاس دیکھا جہاں قدیم گھر بنے ہوئے تھے، ٹوٹے پھوٹے۔ وہ چلتی جا رہی تھی جب کسی کے قہقہے کی آواز پر اس نے پیچھے گھوم کر دیکھا، مگر اسے کچھ نہ دکھا۔ سامنے ایک روشنی سی دکھی۔ اریج اس روشنی کا پیچھا کرنے لگی، مگر وہ روشنی ایک دروازے سے اندر چلی گئی۔ اریج دروازے پر کھڑے ہو کر اس دروازے کا معائنہ کرنے لگی جب اسے کسی لڑکی کی چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک بار پھر پیچھے دیکھا، آس پاس کوئی نہ دکھا۔ وہ گھبرا گئی، مگر پھر ہمت کرتی سر جھٹک کر دروازے کو دھکا دے کر کھولتی تیزی سے روشنی کے پاس جانے لگی۔ وہ اس روشنی کے بالکل پاس آ کر غور سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مزید قریب جانے لگی جب وہ اچانک غائب ہو گئی، اور پھر ایک اور چیخ کی آواز سنائی دی، کسی لڑکی کی ایسی آواز جس میں تکلیف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے کسی لڑکی کو بہت تکلیف سے گزارا ہے۔ جان تو اریج کی تب نکلی جب اس نے چیخ کی آواز پر پیچھے دیکھا، کوئی نہ دکھا، مگر قبریں دیکھ کر اس کی روح کانپ گئی۔ وہ روشنی کے چکر میں قبرستان آ گئی تھی۔ اس نے جب واپس سامنے دیکھا تو خوفناک شکل دیکھ کر اس کی جان نکل گئی اور وہ زور زور سے چیخنے لگی، اریج کیا ہوا ہے؟ اٹھو! علی کی پکار پر اریج گڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ علی کے سوال پر وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ ابھی تو میں قبرستان میں تھی، وہ بڑبڑائی۔ علی نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ ہوش میں آئی، اور پھر اس کے حواس بحال ہوئے تو علی کو سارا معاملہ بتایا۔ اس کی بات پر علی کا بے ساختہ قہقہا چھوٹا تو اریج اسے بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ علی قہقہا ضبط کرتا بولا، کیا ہو گیا اریج؟ برا خواب تھا، تم بھی پاگل ہو، اور دیکھو ہارر موویز۔ سو جاؤ، کچھ نہیں ہے، کل بھی اندھیرے کی وجہ سے ڈر گئی ہوگی تم۔ کل میں یہاں نائٹ بلب لگا دوں گا، پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ علی اریج کو واپس سلانے والے انداز میں تھپکتے بولا تو اریج بھی خاموش ہو کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے اس وقت بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر یہی سب سوچتی رہی، پھر فجر کی اذان کی آواز پر اٹھ بیٹھی، نماز ادا کر کے لیٹی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادی اس پر مہربان ہو گئی اور اس کی نیند لگ گئی۔ سلطانہ بیگم ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھی تو اریج کو نہ پا کر حیران ہوئی۔ اریج کہاں ہے؟ سلطانہ بیگم کرسی کھسکا کر بیٹھتی علی سے سوال کرنے لگی۔ اسے بخار ہے، رات میں برا خواب دیکھ لیا تھا، تب سے ڈری ہوئی ہے، علی نے ناشتہ کرتے ہوئے سرسری انداز میں بتایا تو سلطانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی جسے وہ فوراً چھپا گئیں۔ کیسا خواب دیکھا تھا؟ سلطانہ بیگم نے مصنوعی فکرمندی سے ایک اور سوال کیا تو علی نے انہیں رات والا سارا واقعہ سنا دیا۔ اچھا، میں اس پر دم کر دوں گی، سلطانہ بیگم سوچنے والے انداز میں بولی تو علی سر کو خم دے گیا اور ناشتہ کر کے اریج کو ناشتہ کرنے اور دوائیاں لینے کی ہدایت دیتا آفس کے لیے نکل گیا۔ سلطانہ بیگم ناشتے کی ٹرے سجاتی کچھ پڑھ کر پھونک رہی تھی اور ہنس رہی تھیں، پھر ٹرے لے کر اریج کے کمرے میں گئیں۔ بیٹا ناشتہ کر لو، سلطانہ بیگم سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر بولی۔ امی آپ نے کیوں زحمت کی، میں کر لیتی۔ ارے ایسے کیسے؟ جب میں بیمار ہوتی ہوں تو تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو، اب میں تمہارا نہیں رکھ سکتی؟ میری بیٹی کی طرح ہو تم۔
سلطانہ بیگم خفگی سے بولی۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں امی، بس مجھے اچھا نہیں لگتا، میرے ہوتے آپ کام کریں۔ اریج ٹرے سامنے کرتی ہوئی بولی تو وہ مسکرا دی، پھر اسے ناشتہ کرا کے آرام کی ہدایت دیتی نکل گئیں اور اپنے کمرے سے شال لے کر باہر جانے لگیں۔ سلطانہ بیگم فقیرہ بی بی کے پاس آ کر انہیں سب بتانے لگی۔ دیکھا، کہا تھا نا، سب اثر کرے گا، تم اپنا مقصد حاصل کر لو گی، بس سچی لگن کی ضرورت ہوتی ہے۔ فقیرہ بی بی ہنستے ہوئے بولی، جی بالکل، اب آگے کیا کرنا ہے؟ سلطانہ بیگم بے چینی سے بولی۔ تو فقیرہ نے انہیں آگے کا سارا عمل بتایا تو وہ فقیرہ کا ہاتھ چومتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ آج اریج ایک بھی نماز نہیں پڑھ پائی تھی، بخار اتنا شدید تھا کہ اس کے لیے اٹھنا بھی مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ ہمت کرتی اٹھی جب سامنے سے سلطانہ بیگم تشریف لائیں۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ سلطانہ بیگم اسے اٹھتا دیکھ کر فوراً سوال کرنے لگی۔ امی نماز پڑھنے۔ لفظ نماز پر سلطانہ بیگم پر خوف طاری ہوا۔ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں پر اپنا خاص کرم کرتا ہے اور چاہے پھر جیسی بھی تکلیف ہو اس سے باہر نکال لیتا ہے۔ ارے بیٹا، طبیعت ٹھیک ہو جائے تو نماز بھی پڑھ لینا، سلطانہ بیگم جلدی سے بولی۔ امی مجھے سکون نہیں آ رہا، اگر نہیں پڑھوں گی تو سو بھی نہیں پاؤں گی، آج سارا دن میں ایک ہی نماز ادا کی ہے، میں آتی ہوں عشاء کی نماز پڑھ کر۔ اریج اتنا کہتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ امی صحیح کہہ رہی ہے اریج، پڑھنے دے نماز، بہتر فیل کرے گی، میں پھر ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاؤں گا۔ سلطانہ بیگم نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب علی کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا اور اریج وضو کرنے واش روم چلی گئی۔ پیچھے سلطانہ بیگم غصہ ضبط کرنے لگی۔ سلطانہ بیگم آج بھی رات کے دوسرے پہر میں اسٹور روم میں داخل ہوئی اور پھر الماری سے سفلی عمل کے لیے استعمال ہونے والی ہڈی نکالنے لگی۔ پھر ہمیشہ کی طرح دائرہ بنا کر اپنے کپڑے ایک طرف رکھ کر بلی کا خون بدن پر مل کر دائرے میں جا بیٹھیں اور پھر دیا جلایا اور پتلے پر کفریہ کلمات پڑھ کر پھونکنے لگیں اور پھر ایک ایک سوئی اس میں چبھونے لگیں، مگر اس بار کچھ نہ ہوا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ باہر سے آتی علی کی آواز پر وہ چونکیں۔ امی کہاں ہیں؟ پلیز باہر آئیں، بچا لیں، مجھے یہ لوگ مار ڈالیں گے۔ علی کی خوف سے بھرپور آواز سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ظاہر ہے ماں تھی، چاہے جو بھی کرے مگر اولاد کی ایک تکلیف پر تڑپ اٹھتی۔ ویسے ہی سلطانہ بیگم کی بھی ممتا جاگ اٹھی تھی۔ علی کی مسلسل باہر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابھی وہ دائرے سے قدم باہر نکالنے ہی والی تھی جب ایک ہوا کا جھونکا سا آیا اور دیا بجھ گیا، بلب ٹوٹ گیا۔ وہ گڑبڑا گئی اور پھر سمجھ گئی یہ سب انہیں دائرے سے باہر نکالنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ واپس دیا جلا کر اپنی جگہ سے بلب کے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑے سائڈ پر کرتی بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگی اور ہڈی کو اٹھا کر کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مارتی اور پھر اس ہڈی کو خون میں بھگو کر اس پتلے کے سر پر لگاتی۔ یہ عمل مزید 2 بار کرنا رہ گیا تھا جب علی کی زوردار چیخ کی آواز پر انہیں اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، مگر فقیرہ نے ہدایت کی تھی دائرے سے باہر مت آنا، چاہے آندھی آئے یا طوفان۔ وہ عمل جاری رکھتی رہی۔ علی کی آواز اب آنا بند ہو گئی تھی۔ وہ سکون کا سانس لیتی عمل کرنے لگی، تبھی کمرے کا سامان ایک دم سے ہوا میں معلق ہوا تھا۔ سلطانہ بیگم کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہوئے۔ کمرے میں سامان ادھر ادھر تیز رفتار سے جانے لگا، مگر جب دائرے میں نہ آیا تو وہ پرسکون ہوتی عمل کا آخری کام بھی سر انجام دے گئی۔ حیرت کی بات تو ان کے لیے یہ تھی کہ جب وہ عمل مکمل کر گئی تو بلب بھی ویسے ہی جلنے لگا اور جو سامان کچھ دیر پہلے ادھر ادھر ہو رہا تھا اب اپنی جگہ پر ہی تھا۔ وہ حیران ہوتی جلدی سے سامان سمیٹ کے شاور لے کر تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، مگر نیند ان کی آنکھوں سے آج بھی کوسوں دور تھی جب ماضی کی ایک لہر ان کی نظروں کے سامنے آئی۔ فائزہ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، صابر صاحب تیزی سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے سلطانہ بیگم سے بولے جو کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ سچی؟ سلطانہ بیگم خوشی سے پاگل ہونے کے در پر تھیں۔ میں شال لے کر آتی ہوں، پھر دیکھنے چلتے ہیں۔ سلطانہ بیگم تیزی سے کمرے سے شال لے کر آئیں اور صابر صاحب کے ہمراہ اسپتال روانہ ہو گئیں۔ فائزہ اس کا نام اریج رکھو گی نا؟ سلطانہ بیگم ایک چھوٹی سی خوبصورت بچی کو گود میں لیتی بولی۔ بالکل، فائزہ بیگم مسکرا کر بولی۔ سلطانہ بیگم کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرا تھا جسے وہ بے دردی سے رگڑ گئی تھیں۔ حارث صاحب کی شادی فائزہ بیگم سے ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم اپنے کمرے میں بند تھیں۔ آج ان کا خواب ٹوٹا تھا۔ انہیں لگتا تھا وہ واحد ہیں حارث صاحب کی زندگی میں، مگر تکلیف تو تب ہوئی جب پتہ چلا کہ وہ تو انہیں محض ایک دوست سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ سلطانہ بیگم کا خود کے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔
انہوں نے بہت وقت لگایا، آخر کار سنبھل گئیں۔ سلطانہ بیگم کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھے۔ ان کا 1 سال کا بیٹا تھا جس کا نام انہوں نے علی رکھا تھا، جبکہ فائزہ بیگم کی کوئی اولاد نہ تھی۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ ایک دن صابر صاحب گھر میں داخل ہوئے اور پھولتی سانسوں کے ساتھ بولتے ہوئے آ رہے تھے، فائزہ کے ہاں بیٹی ہوئی ہے۔ صابر صاحب تیزی سے کچن میں داخل ہوتے ہوئے سلطانہ بیگم سے بولے، جو کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ دن بہت بہترین گزر رہے تھے۔ عریج 2 ماہ کی ہو گئی تھی۔ سلطانہ بیگم کو جو دکھ ہوا تھا وہ کہیں پیچھے چھوڑ چکی تھیں، جب تقدیر نے ایک بار پھر بازی پلٹی اور ایک ایکسیڈنٹ میں حارث صاحب اور فائزہ بیگم اپنی جان کی بازی ہار گئے، اور سلطانہ بیگم عریج کو اس سب کا قصوروار سمجھنے لگی۔ لوگ بہت آسانی سے انسان کو قصوروار ٹھہرا دیا کرتے ہیں، مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ غم اور خوشی دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر کبھی کبھی وہ جانور بن جاتا ہے جو بس آئینے کا ایک رخ دیکھتا ہے اور عقل کو استعمال کرنا تو اپنے پر حرام کر دیتا ہے۔ یہی سلطانہ بیگم کے ساتھ بھی ہوا۔ جو آگ ان کے دل میں پچھلے 22 سال سے جل رہی تھی، اسے ہوا ان کی پڑوسن نے دے دی تھی اور ایک ایسے راستے پر لے گئی تھی جہاں جانے کے بعد واپسی بہت کم لوگوں کے لیے ممکن ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔ علی کی آواز پر سلطانہ بیگم نے دروازے کی طرف دیکھا۔ اسی اتنا جلدی گھر دیکھ کر ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ان کے دماغ میں کل رات والا واقعہ ایک دم سے تازہ ہوا تھا اور وہ اپنی ہی سوچ میں گم ہو گئی تھیں۔ امی کہاں کھو گئیں؟ پوچھیں گی نہیں آج جلدی کیسے آ گیا؟ علی نے جب دوبارہ آواز دی تو وہ اپنی سوچوں کے بھنور سے باہر آئی تھیں۔ ہاں ہاں بتاؤ، طبیعت ٹھیک ہے نا؟ آج جلدی کیسے آ گئے؟ سلطانہ بیگم کی زبان لڑکھڑا گئی۔ امی میرا پروموشن ہو گیا ہے، اسی خوشی میں ہم آج ڈنر باہر کریں گے۔ علی پرجوش لہجے میں بولا تو سلطانہ بیگم اسے دعائیں دینے لگیں اور کچھ سوچ کر ڈنر پر جانے سے منع کر دیا۔ علی اور عریج دونوں کے بہت اصرار کے بعد بھی وہ نہ مانی۔ انہیں لگا تھا کل کا آخری چلہ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا، مگر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا، انسان تو بس سوچ سکتا ہے۔ عریج تیار ہو رہی تھی جب اسے کوئی نادیدہ مخلوق کی نظروں کی تپش اپنے اوپر محسوس ہوئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی، مگر پھر بھی جب اس کا وہم ختم نہ ہوا تو میک اپ کرنے سے پہلے جا کر وضو کرائی اور پورے کمرے میں سورہ بقرہ کا پانی چھڑک کر تیار ہونے لگی۔ اس کا تیار ہونے کا وقت سکون سے ہی گزرا تھا، مگر کمرے کے باہر اچانک سے تمام لائٹیں اسے بند ہوتی دیکھیں اور اس میں ایک لمبے سیاہ بالوں والی لڑکی ایک کونے میں بیٹھ کر اسے روتی ہوئی نظر آئی۔ کون ہے وہاں؟ عریج اپنے ڈر پر قابو پاتے بولی، مگر سامنے سے کوئی جواب نہ پا کر اسے تھوڑا خوف محسوس ہوا، مگر پھر بھی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرتی زور سے بولی، کون ہے وہاں؟ عریج قدم آگے بڑھا رہی تھی۔ پیچھے علی جو واش روم سے باہر آیا تھا اس کی ایسی حالت غور سے دیکھ رہا تھا جو نہ جانے کس سے بات کر رہی تھی، سامنے تو کوئی نہ تھا۔ عریج کی نظر اس شیشے جیسے گملے پر پڑی جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا اور وہ بہت شوق سے لائی تھی، مگر اس میں ہر ایک کا صاف عکس دکھائی نہیں دیتا تھا، صرف دھندلا نظر آتا تھا، مگر اس روتی ہوئی لڑکی کا انہیں دکھائی دے رہا تھا۔ عریج کمرے سے باہر قدم نکالنے ہی والی تھی جب علی نے اس کے پیچھے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ زور سے چیخی، عریج میں ہوں، کام ڈاؤن، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ کوئی تھا۔ عریج کے لہجے سے ڈر واضح تھا، جبکہ علی کوئی نفسیاتی مسئلہ سمجھ رہا تھا۔ عریج نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں اب کوئی نہ تھا۔ کوئی نہیں ہے، تم ایسے پریشان ہو رہی ہو، چلو ابھی چلتے ہیں، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ علی اس کی حالت سمجھتے پچکارتے ہوئے بولا تو وہ بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ دونوں جیسے گھر سے باہر نکلے، دردانہ بیگم اپنے عمل میں لگ گئیں اور صحن میں لگی آم کے پیڑ کے گرد گھومتی پڑھائی کرنے لگیں، اور اس پڑھائی کے دوران انہیں اپنے پیچھے فوج محسوس ہوئی، جیسے پہلے تو انہوں نے نہیں دیکھا، مگر جب پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ پلٹیں تو سامنے بہت سی خوفناک شکلیں دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھیں، مگر پیچھے بھی سر جھکائی خوفناک شکلیں دیکھ کر ان کو آج صحیح معنوں میں پچھتاوا ہوا تھا، مگر پھر ہمت کرتی اس پیڑ کے پاس گئیں اور وہی پتلا جو عریج کے بیٹھ کے نیچے رکھا تھا اس پتلے پر پڑھائی کرتی رہیں، پھر تیزی سے اسے واپس اپنی جگہ پر رکھ کر کمرے میں بند ہو گئیں اور اپنے کمبل سے باہر سر نہیں نکالا۔ علی عریج کو ریسٹورانٹ لے آیا تھا، اب تو وہ نارمل ہو گئی تھی، دونوں باتیں کرتے کرتے کھانا کھا رہے تھے جب عریج کو اچانک ٹھسکا لگا اور عریج کھانسنے لگی۔ علی اس کے لیے پانی لے کر اٹھا تو اس کے منہ سے نکلتا خون اور اس میں چھوٹی چھوٹی سوئیاں دیکھ کر علی کو اپنے ہاتھ پاؤں پھولتے محسوس ہوئے تھے۔
علی اسے ریسٹورنٹ سے سیدھا ہسپتال لے گیا۔ طرح طرح کے ٹیسٹ ہوئے مگر ساری رپورٹس کلیئر آئیں۔ رات کے 2 بج گئے تھے۔ علی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر گھر آتے ہی اس کی نظر مسجد پر پڑی تو تہجد ادا کرنے کے بارے میں سوچتے اس مسجد میں چلا گیا۔ وہ محلے کی واحد مسجد تھی جہاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے نماز کا انتظام تھا اور علیحدہ پورشن بنایا گیا تھا، اور دن ہو یا رات کسی بھی وقت وہ کھلی رہتی تھی۔ عریج نماز ادا کریں پھر گھر چلتے ہیں۔ علی کے کہنے پر وہ دونوں وضو بناتے اندر چلے گئے۔ سلطانہ بیگم کب سے انتظار کر رہی تھیں مگر اب تک نہیں آئے تھے وہ دونوں۔ اب تو عمل کا وقت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے اٹھیں اور دروازے کی جانب بڑھیں، مگر دروازہ کھولتے ہی سامنے بہت سے نورانی چہرے والے لوگوں کو دیکھ کر انہیں حیرانی ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے جانے کی کوشش کی مگر ایسا لگا جیسے وہ کسی چیز سے ٹکرا کر واپس گر جاتی ہوں۔ کوئی 20 منٹ کی محنت کے بعد وہ اسٹور روم میں پہنچی اور عمل شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب انہیں وہی نورانی شکلوں والے لوگ اپنے دائرے کے باہر دکھے۔ انہیں آج پہلے کے دنوں کے مقابلے میں زیادہ خوف آ رہا تھا، اور اسی خوف میں وہ خون جو انہوں نے بلی کو مار کر جمع کیا تھا سارا گر گیا۔ وہ ابھی اس بات سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی جب نورانی شکلوں والے لوگ غائب ہو گئے، مگر پھر خوفناک شکلوں والے واضح ہوئے، اور سلطانہ بیگم کو کسی نادیدہ طاقت نے زور سے دیوار میں اور پھر بالوں سے کھینچتے زمین پر اٹھا کر پٹک دیا۔ انہی سب میں انہیں اچانک فقیرہ کی بات یاد آئی، جب کبھی عمل الٹا ہو جائے تو یہ کلمات دہرانا بچ جائے گی ورنہ ماری جائے گی۔ سلطانہ بیگم نے وہی کلمات دہرانا شروع کیے۔ کچھ ہی دیر میں انہیں اپنے اوپر آتا وزن ہلکا پڑتا محسوس ہوا تو وہ تیزی سے کپڑے لیتی نیچے بھاگی تھیں۔ خوف سے ان کا جسم کپکپا رہا تھا۔ علی نماز پڑھ کر عورتوں کے بنے الگ حصے کے باہر انتظار کر رہا تھا جب سامنے سے عریج آتی دکھائی دی۔ پڑھ لی نماز؟ علی نے پوچھا۔ عریج کا پرسکون چہرہ اور پرنور چہرہ سکون دے رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا ڈر کہیں غائب ہو چکا تھا۔ جی چلیں اب؟ عریج بولی تو علی نے اسبات میں سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھتے دونوں گھر کی طرف نکل پڑے۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو گھر میں گہرا سناٹا پایا۔ علی آرام سے جا کر سو گیا مگر عریج کا ذہن اب بھی آج ہوئے والے واقعے میں اٹکا ہوا تھا۔ صبح سے سلطانہ بیگم کمرے سے باہر نہیں آئی تھیں۔ عریج اب پریشان ہو رہی تھی۔ کئی بار دروازہ بجانے پر بھی وہ نہ آئیں تو عریج نے علی کو کال لگا دی۔ چشم بدور، کیا بات ہے، آج تو بیگم نے خود یاد کیا؟ علی شوخ لہجے میں بولا۔ علی بعد میں مذاق کر لیجیے گا، کچھ بتانا ہے آپ کو، 5 منٹ سیریس ہو جائیں۔ عریج مصنوعی غصے سے بولی۔ اچھا بولو، سن رہا ہوں۔ علی منہ بسور کر بولا تو عریج اس کا منہ بنانا نظر انداز کرتی اپنی بات کرنے لگی۔ علی امی دروازہ نہیں کھول رہی، کب سے دروازہ بجا رہی ہوں، کوئی جواب بھی نہیں دے رہی، مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ عریج پریشانی سے بولی۔ اس کی بات سن کر علی بھی پریشان ہو گیا۔ میں آتا ہوں، علی گھبراہٹ میں کہتا کال کاٹ کر تیزی سے آفس سے نکل گیا۔ سلطانہ بیگم کو درد کی ٹیسیں اپنے سر میں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں اور جسم پہ جگہ جگہ نیل کے نشان تھے۔ وہ پریشان بیٹھی ابھی سوچ ہی رہی تھیں کہ عریج کی نماز کے وقت وہ ٹیوب لگا لیں، مگر باہر سے آتی علی کی آواز نے ان کی سوچوں کے تانے بانے سے انہیں باہر نکالا اور مجبوراً دوپٹہ ٹھیک سے لپیٹتی دروازہ کھولنے چلی گئیں۔ ہاں بولو بیٹا، اتنی جلدی آ گئے گھر؟ سلطانہ بیگم تحمل سے بولی۔ آپ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھیں؟ صبح سے میں اور عریج کوشش کر رہے ہیں۔ علی پریشانی سے کہنے لگا۔ ارے بیٹا آنکھ لگ گئی ہوگی، سلطانہ بیگم علی کو مطمئن کرتے ہوئے بولیں۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ علی سلطانہ بیگم کے ماتھے پر انگلیاں رکھتا ہوا بولا۔ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم ایسے ہی پریشان ہو گئے۔ سلطانہ بیگم علی کو مطمئن کرنے میں لگی تھیں جب پیچھے سے عریج کھانے کی ٹرے لے کر آئی۔ امی آپ ناشتہ کر لیں، پھر بھلے آرام کر لیجیے گا۔ عریج ٹرے آگے کرتی ہوئی بولی۔ ایک دم سے ان کے دماغ میں پرانی بات گھومی تھی۔ پھپھو بھوک لگ رہی ہے، میں بھی بریڈ اور جیم کھانا ہے، تو جا کر خود لے لو، مجھے مت بتاؤ۔ امی آپ سے بات کر رہی ہے عریج، کہاں کھو گئیں؟ کہیں نہیں، چلیں پھر اندر چلیں، کھانا کھا لیں۔ گھر میں میت رکھی ہوئی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وہ تو یہ سوچ رہی تھی کہ اگر محبت نہ بھی ملی تو خیر ہے، خوش تو ہے نا، مگر اللہ کے سوا کون جانتا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہے، مگر انسان تو خود غرض ہے، وہ تو بھول جاتا ہے کہ وہ خدا نہیں، اس کے اوپر ایک رب ہے۔ سلطانہ بیگم اپنی ہی سوچوں کے تانوں بانوں میں مگن آنسو بہا رہی تھیں۔ جب کسی بچی کے رونے کی آواز پر وہ چونکیں تو انہیں یاد آیا حارث صاحب کی اولاد جو منحوس تھی،
پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو مار دیا، اسے بھی تو زندگی کی سرد مہریوں میں دھکیلنا ہے۔ تو اٹھ کھڑی ہوئیں اور کمرے میں گئیں۔ کتنے ظالم ہوتے ہیں نا لوگ، یہ نہیں سوچتے کہ وہ بچی منحوس کیسے ہو سکتی ہے جسے اللہ نے خود رحمت قرار دیا ہے۔ آخر وہ بچی اپنے ماں باپ کو کیوں مارنا چاہے گی جو خود ابھی تک ماں باپ نام سے نہ آشنا تھی، مطلب بھی ٹھیک سے نہ جانتی تھی۔ اگر وہ اس بات پر قادر ہوتی تو یقیناً خود مر جاتی، مگر ماں باپ کو بچا لیتی۔ اس کے بھی تو ماں باپ جدا ہوئے تھے، مگر پرواہ کسے تھی؟ سلطانہ بیگم آئیں اور اس معصوم 2 ماہ کی بچی کو مار کر اپنی بھڑاس نکالنے لگیں، مگر باہر سے آتی صابر صاحب کی آواز پر رکیں۔ سلطانہ، بچی کیوں رو رہی ہے؟ چپ کراؤ اسے۔ صابر صاحب جنازہ اٹھانے کا وقت ہو گیا ہے بتانے آئے تھے، مگر اریج کے رونے کی آوازیں سن کر کمرے کی طرف آتے ہوئے بولے، مگر سامنے سے خاموشی سن کر کمرے میں داخل ہوئے تو سلطانہ بیگم بچی کو گلے سے لگا کر ٹہلنے لگی۔ جی، چپ کرانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہو ہی نہیں رہی۔ سلطانہ بیگم نے معصومیت سے کہا، کوشش کرو، اگر نہ ہوئی تو میں بعد میں آ کر خود چپ کرا دوں گا۔ اتنا کہتے صابر صاحب چلے گئے۔ سلطانہ بیگم واپس اپنی بھڑاس نکالنے لگیں۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ اریج بڑی ہو رہی تھی۔ سلطانہ بیگم علی اور صابر صاحب کے سامنے اریج کو اتنا پیار دیتی کہ وہ پاگل اپنے بچپن میں ہونے کی وجہ سے ان کی جھوٹی محبت میں ان کا جارحانہ رویہ بھول جاتی، اور جب علی اور صابر صاحب موجود نہ ہوتے تو وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک رکھتے کہ کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ رکھے۔ سلطانہ بیگم فقیرہ کے پاس آئیں تو اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس نے 1 منٹ لگایا ہوگا اس سب کی وجہ سمجھنے میں۔ کہا تھا نا اس کو نماز نہیں پڑھنے دینا، اب عمل کے لیے تمہیں پورے چاند کا انتظار کرنا ہوگا جب کالی طاقتیں عروج پر ہوتی ہیں، سمجھ رہی ہو نا؟ گرہن کی راتیں 10 دن بعد، مگر یاد رہے جو پڑھائی بتائی ہے بس وہ تم کرتی رہنا اس تسبیح پر، باقی 10 تاریخ کو دیکھیں گے۔ جی فقیرہ بی بی۔ سلطانہ بیگم اتنا کہتی آستانے سے نکل کر سیدھا گھر پہنچی تو اریج کو عصر کی نماز پڑھتے پایا تو وہ پیچ و تاب کھاتی کمرے میں چلی گئیں۔ معزز سامعین، آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھے ناول آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔